رب جلیل کی آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ تو یہ مقام قرب وہاں تک پہنچ جائے، اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہیں، وہاں تک ہمیں مقام کہ پھر کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کل خطبہ تو نہ جانے کیسی کیسی تقریریں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں امین، بابرکت، سب کچھ سمجھے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے تجارت کے مال کا مسئلہ تھا۔ ایک دن حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کہا، بھتیجے محمد بڑے ہو گئے ہو، ذمہ داریاں ہیں، میرے اخراجات ہیں، بھاری پڑتا ہے، کچھ کام کرو، بڑا اچھا ہوگا کہ مکہ کی بڑی شریف عورت جو مکہ میں سب سے شریف سمجھی جاتی ہے، تجارت کے مال ہے، لوگ اس کے مال کو لے جا کر بیچتے ہیں، وہ اپنے مال کو مزاربت پر دیتی ہے نا۔ وہ مزاربت کا طریقہ ہم نے ذکر کر دیا، ہم نے یوں ہی کہا طریقہ کار مزاربت ہی کا تھا۔ وہ اپنا مال دیتی ہے، لوگ لے جا کے بزنس کرتے ہیں، نفع میں شریک ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہ تم خدیجہ سے بات کرو اور اس کا مال لے جا کر کے بیچو، نفع میں کچھ فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان مجھے اس کا احساس ہے، ضرورت ہے کام کرنے کی، مگر خود ہو کر مجھ سے نہیں ہوگا مجھ جیسے سے کہ میں جا کر ان سے مدد مانگوں یا ان سے کچھ مانگوں۔ ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ کچھ دنوں کے بعد حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے خود خبر بھیجوائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ انہیں بلاؤ اگر وہ میرا مال بیچنے کے لیے تیار ہیں تو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ سرکار نے بھیجا تھا، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ حضرت خدیجہ نے صرف ابو طالب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک گفتگو ہوئی تھی کہ خدیجہ کے مال کو لے جا کر پوچھ کر آپ بیچیں، مگر سرکار نہیں گئے اور نہ ہی کوئی خبر ان تک پہنچائی گئی تھی، بلکہ خود حضرت خدیجہ نے سرکار کی شہرت، امانت، برکتوں کو سن کر انہیں بلوا بھیجا سرکار کو، اور اس کے بعد انہیں تجارت کا مال دیا جو ملک شام آپ بیچنے کے لیے گئے۔ چلیے خیر، تو اب نعبدو یہ جمع کا صیغہ ہے، اس سے صدر الفاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے ادا بجماعت بھی مستفاد ہوتی ہے کہ عبادت چند لوگ جمع ہو کر کریں اور وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اگر جماعت صحیحہ بطریقہ مسنون ملتی ہے تو اس کا ترک گناہ کبیرہ ہے، اس کا ترک کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، اور جو اس کا عادی ہو فاسق معلن ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تنہا نماز پڑھنے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں 27 گنا ثواب کا فرق ہوتا ہے، اس لیے جماعت صحیحہ بطریق مسنون اگر ملے تو ہرگز نہ ترک کریں۔ اور اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں اور آپ نے نماز پڑھ لی، پتہ چلا کہ امام فاسق و فاجر تھا، جماعت سے طریقہ مسنون پر نہیں ہوئی، تو نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، اس کے بعد اسے دوہرا لے۔ چلیے خیر، یہ مسئلہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو گفتگو تو بڑی طویل ہو گئی، ہم سمجھتے ہیں کہ اب بھی سورہ فاتحہ پر کچھ مسائل اور کچھ ضروری باتیں رہ گئیں، تو ہم ذرا تیزی کے ساتھ اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ ایاک نعبد، اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ عوام کی عبادتیں محبوبوں اور مقبولوں کی عبادتوں کے ساتھ درجے قبولیت پاتی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں شرک کا بھی رد ہے، شرک کا بھی رد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور ایاک نستعین میں یہ تعلیم فرمائی کہ استعانت اور مدد طلب کرنا کسی طریقے سے ہو، چاہے واسطے کے ساتھ ہو یا بغیر واسطے کے ساتھ ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، وہ حقیقت میں ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے، کیونکہ حقیقی مددگار وہی ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں آلات اور خدام ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ احباب ہیں وغیرہ، یہ جتنے بھی ہیں احباب، خدام، آلات، یہ سب عون الہی کے مظہر ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھے اور ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت کو کارکن دیکھے۔ اور سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں؟ کہ
لہذا یہ کہنا جب ہر چیز کسی بھی چیز سے مدد، آپ نے اپنے والد سے پیسے مانگے، مدد آپ کے والد نے کی، آپ گر رہے تھے، آپ نے پکارا دوست کو، آپ کے دوست نے آپ کو سنبھالا، آپ نے اس سے مدد طلب کی، کسی مشکل میں آپ نے کسی اور سے مدد طلب کی، تو یہ شرک نہ ہوا۔ ورنہ نستعین پر دیکھا جائے کہ ہم تجھی سے مدد چاہیں، اور ایاک نستعین ہے تاکید کے ساتھ کہ خاص کر تجھی سے مدد چاہیں، لہذا کسی اور سے مدد مطلقاً شرک ہوتا۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں مفہوم یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی سے بھی آپ مدد طلب کریں، یہ سب آلات و خدام اور عون الہی کے مظہر ہیں۔ حقیقت میں ہر جگہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، استعانت اسی کی ہے۔ آپ نے اپنے دوست کو پکارا مدد کے لیے، آپ کے دوست نے مدد کی، یہ ایسا نہیں کہ اس نے بذات ہی کی، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو مدد کے لیے بھیج دیا۔ اس کا مدد کرنا یہ حقیقت میں وہاں استعانت رب ہی کی ہے، رب کی جانب سے ہے، کہ اس نے اگر آپ کے دوست کو طاقت نہ دی ہوتی تو آپ کی مدد کیسے کرتا؟ اگر رب نے آپ کے باپ کو دولت نہ دی ہوتی تو آپ کی وہ مدد کیسے کرتا؟ اگر رب نے ڈاکٹر کو علاج کی طاقت و قوت نہ دی ہوتی تو وہ آپ کا علاج کیسے کرتا؟ بتائیں آپ، سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے عون الہی کی مظہر ہیں۔ لہذا یہ سمجھ لینا کہ اولیاء اللہ، انبیاء کرام، بزرگان دین سے مدد چاہنا شرک ہے، یہ عقیدہ باطل و غلط ہے، کیونکہ اللہ کے مقرب بندوں کی امداد حقیقت میں امداد الہی ہے۔ یہ استعانت بالغیر نہیں ہے کہ اسے شرک کہہ دو۔ اگر اس آیت کا یہی مطلب ہوتا کہ کسی اور سے مدد کرنا، مانگنا یہ استعانت بالغیر ہے جیسا کہ وہابیہ سمجھتے ہیں، تو قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب بتاؤ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں اعینونی بقوت، اعینونی بقوت، سکندر ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے نا قرآن میں، خود اللہ فادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اپنے سارے مددگار کو بلا لو۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو کیا معاذ اللہ شرک کا حکم دے رہا ہے؟ اعینونی بقوت، تم لوگ اپنی قوت سے میری مدد کرو۔ اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اگر یہ سب شرک ہوتا تو رب یہ کیوں فرماتا کہ مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے؟ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوتی؟ اور احادیث میں اللہ والوں سے استعانت کی تعلیم کیوں دی جاتی؟ خود اسی آیت کریمہ میں آپ دیکھ لیں کہ مدد طلب کر رہا ہے بندہ، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کسی سے مانگنا ہو، ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ پہلے کسی سے مانگنا ہو تو اس کی خوبیاں، عظمتوں کو بیان کیا جائے، پھر وہاں خود سپردگی ہو، پھر یہ کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں بندہ جب اپنے رب کی تعریف کر چکا، اس کے شان رحمان و رحیم کا ذکر کر چکا، اس کے مالک ہونے کا ذکر کر چکا، اور اس کی عبادت ہے نا، جتنا وہ اللہ کی یاد میں وہ مستغرق ہوتا گیا، اب اس مقام پر پہنچا کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر وہ دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ پتہ چلا کہ رب کے حضور جب دعا کرو تو اس کی تعریف اور اس کی حمد بیان کرو، اس کی عظمت و شان کا ذکر کرو، اور اس کی تسبیح و تحلیل کرو، پہلے قرآن کی تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، ذکر کرو، اس کے بعد اس سے دعا مانگو۔ لوگ بس دعا کیجئے، اللہ اکبر، ہے نا، پہلے نیک عمل کرو اس کے بعد دعا کرو، پہلے کوشش کرو، محنت کرو، پھر دعا کرو۔ یہ نہیں کہ بیٹھ کر بس خالی دعا کرتے رہو، پہلے کوشش سعی اور محنت ہونی چاہیے، جد و جہد ہونا چاہیے، تب اس کے بعد دعا کی جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب دعا کر رہا ہے بندہ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کر دیتے تو پوری دنیا مسلمان ہو جاتی، مگر پہلے آپ میدان بدر میں اترے، صحابہ کو کھڑا کیا، جنگ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، چہرے مبارکہ پر تلوار لگی، ہے نا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میدان بدر میں اترے، میدان احد میں، خندق میں اترے، اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی۔ اگر سرکار چاہتے دعا فرما دیتے پوری دنیا ایمان لے آتی، مگر سرکار نے یہ ساری مشقتیں جو ہے ظلم کفار و مشرکین کی طرف سے جو ہے برداشت کیے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی۔
اس سے ہمیں تعلیم ملی کہ پہلے محنت کی جائے، پہلے کوشش کی جائے، پھر اس کے بعد دعا کی جائے۔ اب دعا ہو رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بعد عبادت، اب عبادت کے بعد دعا تعلیم فرمائی۔ اس سے یہ مسئلہ پتہ چلا کہ بندے کو عبادت کے بعد دعا میں مشغول ہونا چاہیے، وہابیوں کی طرح نہیں کہ نماز پڑھی اور بھاگ لیا، بلکہ بندوں کو عبادت کے بعد نماز سے فارغ ہو کر دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چنانچہ طبرانی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ نماز کے بعد سرکار نے دعا کی تعلیم فرمائی، صراط مستقیم کہ کون سی دعا؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط مستقیم۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ مفسرین نے الگ الگ اقوال بیان کیے۔ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے یا قرآن ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے یا حضور کے آل و اصحاب ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ سب ہو سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ صراط مستقیم طریق اہل سنت ہے، جو اہل بیت اور اصحاب سنت و قرآن اور سواد اعظم سب کو مانتے ہیں۔ اب دیکھیے دعا کیا کی؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور اسی کے بعد بندہ وہ کہہ رہا ہے جس کو وہابیہ شرک کہتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ نماز میں دعا میں کہتا ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا ہے۔ تو گویا کہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے وہ اللہ کے نیک بندوں کی مدد مانگ رہا ہے۔ اے اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد عطا فرما تاکہ ہم ان کے راستے پر چل سکیں، ان کے طریقے پر چل سکیں، ان کی پہچان عطا فرما ہمیں۔ تو پہلا جملہ یہ تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے طریقہ مسلمین مراد ہے۔ اس سے بہت سے مسائل حل ہو جا رہے ہیں، سمجھا؟ حل ہوتے ہیں کہ جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہیں۔ لہذا بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے جو علماء ہوں، کتنا لمبا مقام کیوں نہ ہو، نام سے پہلے القابات ہوں، جبے کبے ہوں، پگڑیاں ہوں، اونچی مسندیں ہوں، خوبصورتی ہو، کس قدر ڈیکوریشن ہو، اور کتنی ہی چمک اور جھلک اور ہو، کتنے ہی فالوور اور عظمتوں والے ہوں، ان کے بیانات کو گزرے ہوئے پچھلوں کے بیانات سے مقابلہ سے ملاؤ، ٹیلی کرو۔ اگر ان کی تعلیمات جو آنے والے ہیں اگر ان کی تعلیمات ان گزرے ہوئے ہمارے رہبروں، علماء اور فقہا، داعیان حق کی تعلیمات کے مطابق ہیں تو عمل کیا جائے گا، ورنہ کتنا بڑا محدث ہو، کتنا بڑا فقیہ ہو، کتنا بڑے لباس جبے کبے والا ہو، وہ قابل اعتبار و اعتماد نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارے جو گزر چکے، قبروں کے اندر جا چکے، جو ہمارے اسلاف گزر چکے ہیں، آنے والا کیسا بھی ہو، وہ جو تعلیم دے رہا ہے، جو راستہ ہمیں بتا رہا ہے، دیکھنا ہوگا کہ ہم ان کے راستے، یہ اس کی جو تقریر ہے، اس کی جو تعلیم ہے، اس کا جو راستہ ہے، اس کا جو نظریہ ہے، اس کی جو نصیحت ہے، یہ گزرے ہوئے لوگوں کی تعلیم و تربیت اور نصیحت کے مطابق ہے یا نہیں۔ لہذا اگر کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، یہ ہوا، میں نے اتنی بار خواب دیکھا، مجھے یہ حدیث القاء ہوئی، یہ ہوا، وہ ہوا، دنیا بھر ہوا، میں فلاں خلیفہ ہوں، میں فلاں کا یہ ہوں، فلاں کا وہ ہوں، وہیں آپ سمجھ لو کہ اگر وہ اس کا تعلیمات اب تاج شریعہ کی تعلیمات کے خلاف ہیں، القابات کتنے لمبے چوڑے ہوں، اسے چھوڑ دو۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ چلیے خیر، انعمت ان لوگوں کا طریقہ جس پر بزرگان دین کا طریقہ ہونا چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا ان کا نہیں جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا، جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا، یعنی جن پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پہ چلا، جن پر تیرا غضب ہوا ان کا راستہ نہیں، جس پر جو بہکے ہوئے ہیں ان کے راستے پر نہیں، بلکہ ان لوگوں کے راستے پر جس پر تیرا انعام ہوا ہے۔ لہذا حق کے راستے کا جو طالب ہے، دیکھیے دعا میں دیکھ لیجیے دو چیزیں ہیں، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جس پر تیرا غضب ہوا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو بہک چکے ہیں۔ دو چیزیں ہوئیں،
تو اللہ کے محبوبوں کے راستے کی طلب ہے، اور جو اللہ و رسول کے دشمن ہیں ان کے راستوں سے دوری اور نفرت ہے۔ پتہ یہ چلا جو حق کا طالب ہو دشمنان خدا سے پرہیز کرے، اور ان کے راہ رسم وضع اطوار طور و طریقے ہر چیز سے پرہیز کرے۔ چنانچہ امام ترمذی کی روایت ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد اور ضالین سے نصارہ مراد ہیں۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد کیا ہیں؟ نصارہ ہیں۔ کون ہیں؟ نصارہ۔ ضالین سے مراد عیسائی ہیں، نصرانی ہیں۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، ان کے راستے پر نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ چلیے اب یہاں پر غالین، کنارہ زبان اور داڑھ ہے نا، وہاں سے ادا ہوتا ہے غالین، اور ایک ہے ضا، غاد اور ضا میں جو مباینت ہے یہ ذاتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ بعض صفت کا اشتراک انہیں متحد نہیں کر سکتا، لہذا غیر مغضوبے کی جگہ پر مغضوبے پڑھنا اگر بقصد ہو تو یہ تحریف قرآن اور کفر ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ لہذا جو شخص غات کی جگہ ضا پڑھے اس کی امامت جائز نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ آمین کا، تو ہم یہ چاہیں گے کہ وقت کافی ہو چکا، کل آمین پر سیر حاصل گفتگو ہم کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی برکتیں عطا فرمائے، درس قرآن کی برکتوں سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔